الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم وقال في موضع آخر وشاورهم في الأمر. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اپنی بے شمار نعمتوں سے رب العالمین نے ہم سب کو نوازا ہے اور نوازتے رہتا ہے۔ درود و سلام ہو سب سے مقدس جماعت تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان ہمارے پیارے نبی رحمت رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی، یہ سکھایا ہے کہ ہم اپنے دینی کام
یا دنیاوی کام، ہر وہ کام جس میں فیصلہ لے کر کچھ کرنا ہوتا ہے وہ باہمی مشورے سے طے کیا کرے۔ ہر آدمی کی جانکاری ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر کسی کی سوجھ بوجھ ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کے اندر کسی بات کو سمجھنے کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو کہیں ہم مسلمان یا ہم کسی نقصان میں نہ پڑ جائے، کسی خسارے میں نہ پڑ جائے، کوئی کام کرنے کے بعد میں کسی پچھتاوے کا ہمیں شکار نہ ہونا پڑے، ندامت نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین تعلیم دی کہ ہم اپنے کام مشورہ کر کے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ نبی آپ صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ پیارے نبی سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ یقیناً کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی سے اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ یقیناً کسی کا نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ معاملات میں آپ صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب رب العالمین کے کسی حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، یعنی اللہ کا کوئی حکم بندہ مان کر کوئی کام کرتا ہے تو اس میں برکت آتی ہے، اس میں رحمت آتی ہے، اس میں فوائد آتے ہیں۔ اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہمارا دین ہمیں بہت منظم رہنے کی تعلیم دیتا ہے، بہت منظم انداز میں کوئی بھی کام ہم کریں بہت پرفیکٹ اسے کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو حکم دیا کہ آپ مشورہ کر لیا کریں۔ اور ایک بات اور، جب ہم مشورہ یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ ہمارے دین کی تعلیم ہے تو ہمیں اس پر اجر ملتا ہے، ہمیں اس پر ثواب ملتا ہے۔ ہم قرآن کی ایک آیت پر عمل کر رہے ہیں، قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ مشورہ کرو، اس لیے ہم مشورہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس پر اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ دینی بھائی، مشورہ یہ کتنی اہم چیز ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، مشورہ نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، اس حوالے سے بھی علماء نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اس مختصر وقت میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم مان لینے ہی میں ہم سب کی بھلائی، یہ آدمی کو ہمیشہ مان کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے ڈیسیزن، فیصلے ہوتے ہیں کہ آدمی خود سے فیصلہ لے لیتا ہے، اس میں بھی اگر آدمی مشورہ کرے تو اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی بھلائی۔ لیکن خاص طور پہ وہ کام جس کا تعلق کئی لوگوں سے جڑا ہوا ہو، خاص طور پہ وہ کام جو آدمی کبھی کبھار کرتا ہے، خاص طور پہ وہ کام جو کئی لوگوں سے اس کا تعلق ہے، اس کے نفع یا نقصان کا تعلق ہے، یا اس سے کئی لوگوں کا قلبی لگاؤ ہے، یا کوئی معاملہ بڑا آگے پیش آنے والا ہے، اس طرح کے معاملات میں آدمی کو ضرور مشورہ کرنا چاہیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دین کی ایک تعلیم ہے کہ آپ مشورہ کریں، ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہم مشورہ کرتے ہیں تو افسوس اور ندامت سے بچ جائیں گے۔ قوی امید یہی ہے، قوی امید یہی ہے کہ بعد میں ہمیں پچھتاوا نہیں ہوگا، بعد میں افسوس نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ کام ہم اتنے بہتر طریقے سے انجام دینے پر قادر ہو جائیں گے کہ بعد میں ہمیں افسوس نہ ہو۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ ہم کوئی ڈیسیزن اکیلے لیتے، تنہا لیتے، تو اس ڈیسیزن میں اگر فائدہ ہوا، ڈیسیزن صحیح ہوا تو واہواہی بھی ہوتی ہے، واہواہی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ نفس کی ایک بیماری ہے کہ آدمی کوئی ڈیسیزن اس لیے تنہا لے کہ بعد میں خالی میری واہواہی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی مومن کو تعریف پسند نہیں ہونا چاہیے، مومن خاکسار ہوتا ہے، مومن متواضع ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں انگلش میں ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، یعنی بہت خاکساری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اس کو اس بات کی لالچ نہیں ہوتی کہ کوئی کام کرو اور اس کے بعد چاروں طرف سے میری واہواہی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت مل جاتی ہے کہ آدمی نے کوئی کام کیا، اتفاقیہ طور پر اس نے وہ کام بہت اچھے انداز میں کیا اور سارے لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، لیکن اس لالچ سے نہیں کرنا چاہیے۔ فرق سمجھ رہے؟
اس لالچ سے آپ کوئی کام نہ کریں کہ اس کے بعد میری واہواہی ہو چاروں طرف، اور تنہا فیصلہ لے، تنہا فیصلہ اس لیے لے کہ بعد میں صرف میری ہی تعریف ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی آدمی کو ڈیسیزن کسی وجہ سے لے لیتا ہے، بعد میں بہت اچھا ہو تو بہت واہواہی بھی ہوتی ہے۔ بغیر چاہت کے واہواہی ہو تو یہ اچھی بات، بغیر چاہت کے واہواہی ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی ایک نعمت ہے، لیکن چاہت نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر گڑبڑ ہو جائے، ڈیسیزن آپ کا غلط ہو جائے، اس کی وجہ سے کئی لوگ پریشانی میں پڑ جائیں، کئی لوگوں کو تکلیف ہو جائے، یہ وہ چیز بہتر انداز میں نہ ہو تو پھر بدنامی بھی آپ کی ہی ہوگی، کیونکہ آپ نے فیصلہ اکیلے لیا۔ مشورہ لے کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب آپ نے کئی اچھے لوگوں کو شامل کر کے مشورہ کیا ہے، اس کے بعد اگر کام خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ کام خراب ہو جائے، تو کم از کم جتنے لوگ مشورے میں شامل تھے وہ بھی اس کے ذمہ دار بنتے ہیں، اور پھر وہی لوگ آپ کے سپورٹر بن جائیں گے، آپ کے سپورٹر بن جائیں گے۔ لیکن آپ نے فیصلہ تنہا لیا ہے تو وہی لوگ سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کریں گے، یا آپ کو اس حوالے سے ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہو جائے تو اس کو بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، درگزر کرنا چاہیے۔ اپنا بھائی ہے، کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کو ایشو بنا کر اس کے خلاف نفرت کی فضا نہیں بنانی چاہیے، لیکن اس آدمی کو ضرور یہ سمجھنا چاہیے جس نے تنہا ڈیسیزن لیا، جس میں کئی لوگوں کو شامل کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ ایک پہلو ہے، ہم کسی ادارے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، ہم کسی سوسائٹی اور بلڈنگ کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، ہم کسی فیکٹری کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، ہم کسی کمپنی کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، جہاں جس عہدے پر بھی ہیں، اس بات کا خیال رکھنا یہ باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشورہ کیا کرو، مشورے میں جو خیر ہے، جو برکتیں ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ ایک بات اس حوالے سے یہ ہے، اور میری بھائی ایسے ہی آپس میں بگاڑ نہیں پیدا ہوتا۔ مشورے کا ایک فائدہ کیا ہے کہ آپس میں بگاڑ نہیں پیدا ہوتا، ورنہ کبھی کبھی آدمی اگر ایک ہی کام سے متعلق دو لوگوں کا فائدہ جڑا ہوا ہے یا دو چار لوگوں کا فائدہ جڑا ہوا ہے، آپ نے مشورہ کیے بغیر کوئی ڈیسیزن یا فیصلہ لے لیا اور اس میں نقصان ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، تو عین ممکن ہے کہ سامنے والا آپ کو معاف کرنے کے بجائے آپ کو اس کا قصوروار بھی ٹھہرائے، آپ سے دشمنی بھی کر لے، آپ سے لڑائی جھگڑا بھی کر لے، تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کے ذمہ دار ہم ہی ہوں گے۔ اگر معاملہ ایسا تھا کہ اس میں مشورہ کرنا تھا، آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی میں بار بار اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے باہم مشورہ کیا، دو لوگ بھی ہوتے تھے تو مشورہ کرتے تھے۔ اسلام تو اتنا منظم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہیں سفر میں رہو، سفر میں، تو سفر میں بھی اپنا ایک امیر بنا لو، تین لوگ کہیں جا رہے ہیں تو ایک کو اس میں ڈیسیزن میکر بناؤ کہ یہ فیصلہ لے گا، کیوں؟ ایک اس میں مشورے سے ہی فیصلہ ہوگا، لیکن ایک اپنا امیر ہو جائے، تاکہ وہ جو اس سفر کا امیر ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کو ادا کرے اور آپ اس کے معاون بنے۔ اتنا منظم یہ دین ہے، اسلام اتنا منظم ہے، ایک ایک چیز میں اس میں تنظیم پائی جاتی ہے، یعنی پرفیکٹلی اس کام کو انجام دیا جائے، اس لیے مختلف صلاحیتوں کی قدر کی جاتی ہے، مختلف صلاحیتوں کی قدر ہے اس کے اندر۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی ون میں شو بننے کہ میں تنہا اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے چاہے جو فیصلے لوں، یہ درست و جائز نہیں ہے۔ تو آپسی بگاڑ سے مشورہ ہمیں بچاتا ہے۔ ایسے ایک بات یہ ہے کہ مشورہ ہمیں قبول ہی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب اس کا؟ کبھی اس نیت سے کسی کو مشورہ نہ دو کہ میں نے مشورہ دیا تو میری بات مانی ہی جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے حساب سے جو بہتر سمجھتے ہیں آپ مشورہ دیں، اور مشورہ لوگ ایسے ہی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ کمزور طبیعت کے لوگ یا تھوڑے سے خود پسندی جس کے اندر ہوتی ہے، وہ اسے اپنے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی ہم نے مشورہ دیا تھا، اب میری بات نہیں مانی گی، اتفاق رائے سے کوئی اور مشورہ پاس ہو گیا، میری بات نہیں مانی، تو لوگ اس کو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے مشورہ دینا، مشورے کے بعد اتفاق رائے کے بعد اگر کوئی چیز طے ہو جاتی ہے تو اب اس میں شامل رہو، گرچہ آپ کا مشورہ اس سے الگ تھا، آپ کا مشورہ اس سے الگ تھا، لیکن پھر بھی جب اپنے مومن بھائیوں یا اپنے لوگوں کے بیچ میں کوئی مشورہ ہو، کوئی چیز طے ہو جائے، تو اب جو طے ہوا ہے وہی ماننا، آپ کو بھی وہی ماننا، اور اس میں آپ کو سپورٹر بننا ہے، اس میں آپ کو شامل رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے تو یہ مشورہ دیا تھا، اب میرا مشورہ نہیں مانا گیا تو آپ مخالف بن کر کے کھڑے ہو جائے، یہ ٹھیک ہے، درست نہیں۔ مشورہ مطلب کیا؟ چار رائے آئے گی، اس میں سے عمل تو کسی ایک ہی پہ ہو پائے گا، باقی لوگوں کی رائے مسترد ہوگی نا، تو اب باقی لوگ جو مخالف بن جائے
تو اس سے اچھا تھا کہ مشورہ ہی نہ ہوتا، جب ایک کے علاوہ باقی کو دشمن بنا لینا تھا۔ تو یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے کہ آپ نے کہیں بھی مشورہ دیا۔ ہاں، آپ بعد میں کسی موقع پر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے مشورے کو مان لیتے اور اس میں بہتری تھی تو آپ اس کا احساس دلانے کی حد تک بات کہہ سکتے ہو کہ دیکھیے میں نے ایسا کہا تھا، ایسا ہو تو زیادہ، لیکن وہ بھی خیر خواہی کے لیے، تاکہ آئندہ آپ کے مشورے کی قدر کی جائے، تاکہ آئندہ آپ کے مشورے کو اہمیت دی جائے۔ لیکن پھر بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس بات کو رکھ کر کے دشمنی پیدا کرے یا لوگوں کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا کرے۔ ایسے دینی بھائی مشورے کے حوالے سے ایک بات اور ہے کہ مشورہ اہل لوگوں سے لینا چاہیے۔ کس سے لینا چاہیے؟ جو اس کے اہل ہوں، یعنی جو اس کے جانکار ہوں، جو اس میں مشورہ دے سکتے ہو۔ یہ چیز اسلام میں ہے کہ باصلاحیت علم رکھنے والے، جن کو اہل حل و عقد کہتے ہیں، جو معاملات سمجھتے ہیں، ان سے مشورہ لیا جائے۔ ہر کسی سے مشورہ نہ لیا جائے۔ ہر آدمی اگر مشورہ دینے لگے اور ہر آدمی مشورے کا اہل ہوتا بھی نہیں ہے تو کبھی کبھی کچھ فیصلے، کچھ ڈیسیزن جو لیتے ہیں، شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، کچھ فیصلے ووٹنگ کرا کے لے لیے جاتے ہیں کہ اگر مان لو ایک طرف ایک فیصلہ لینا ہے اور اس طرف 10 بیوقوف لوگ ہیں اور دو طرف 2 ہوشیار لوگ ہیں، تو اب ان کی تعداد 2 ہی 3 ہے، تو اس لیے یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ حالانکہ یہ اہل علم ہے، اہل بصیرت ہے، معاملہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے، 2 ہی 4 ہے، اس لیے یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اور ایک طرف 10-12 لوگ ہوں گے، چاہے بیوقوف قسم کے لوگ ہوں، نفس پرست لوگ ہوں، ہاں خود غرض یا متکبر لوگ ہوں، پھر بھی ان کی بات مان لی جاتی ہے۔ تو یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں آدمی دیکھا جاتا ہے کہ کون کس مقام و مرتبہ کا ہے، پھر وہ اگر تھوڑے لوگ بھی اچھا مشورہ دیتے ہیں تو ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کی بات ماننی چاہیے، اس میں ووٹنگ نہیں کرا جاتا۔ ہاں، جہاں ایک جیسے لوگ ہیں، ایک سمان لوگ ہیں، سارے لوگ ایک جیسے ہی ہیں، تو وہاں اگر کسی کی رائے زیادہ آتی ہے، زیادہ لوگ ایک طرف متفق ہو جائیں، تو وہاں اس لیے اس رائے کو قبول کیا جاتا ہے کیونکہ سب مشورے کے لائق ہوتے ہیں اور زیادہ لوگ ایک رائے دیں گے۔ لیکن مطلق ایسا ہی کہ کہیں زیادہ لوگ ایک طرف ہو جائے جو مشورے کی اہلیت بھی نہ رکھتے ہو، تو وہ اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ چیز جائز و درست نہیں ہے کہ ان کی بات پر عمل ہو۔ ورنہ بھیڑ کے پیچھے لوگ بھاگنے لگے اور صحیح باتوں کو ترک کر کے غلط بات پہ اکٹھا ہو جائے تو ان کے غلط پر اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے وہ چیز صحیح نہیں ہو جائے گی۔ آج دیکھیں، آج اسلام پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والے کتنے لوگ ہیں دوسرے دھرموں کے مقابل میں؟ دوسرے دھرم کے یعنی سارے جتنے دھرم ہیں سب کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان کے مقابل میں اسلام کے ماننے والے، یا اور اس کو تھوڑا سا آپ مختصر سمجھے کہ اہل حق جو حق بات سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ لیکن پھر بھی ہم حق پر ہیں، ہمارے دعویٰ کی حق پر ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ایک طرف بہت بڑی بھیڑ بھی ہو، اگر وہ دلیلوں سے نہیں چلتی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں چلتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ یہی صحیح عقیدہ ہے ہمارا اور آپ کا۔ ایسے دینی بھائیوں، ایک بات اس حوالے سے یہ بھی کہ فیملی معاملات سے متعلق اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے، گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے ہمیں ہماری بیوی بچوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ رشتے ناطے طے کرتے وقت گھر کے اندر موجود جو افراد ہیں ان سے بھی ہم مشورہ کریں، وہاں جذباتی نہ ہو۔ ہمارے بعض احباب اس طرح، میں نے زبان دے دی تو دے دی، آپ کو زبان دینے کا حق ہے، یقیناً ہے، لیکن مشورے کے بعد، اس کے بعد مشورے کے بعد اگر آپ اپنے گھر والوں سے مشورہ لیں گے گھریلو معاملات میں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس حوالے سے کبھی اسی مسجد میں بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بہت پریشان ہو گئے، صلح حدیبیہ کا موقع، بہت تفصیل سے نہیں ذکر کروں گا، یہ سمجھے کہ صحابہ کرام ایک اچھی خاصی تعداد میں عمرے کے لیے گئے تھے مکہ کہ عمرہ کر کے ہم آئیں گے۔ وہاں پہنچے تو مکہ والوں نے روک دیا، اور مکہ والوں نے اتنا سخت اس وقت سختی سے وہ پیش آئے کہ عمرہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو مکہ میں داخلہ نہیں دیا، اور اسی موقع پر پھر صلح حدیبیہ ہوئی، صلح ہوئی۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن صلح ہو گئی، اور صلح جب ہوئی تو صلح میں کئی باتیں ایسی تھیں جہاں بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دب کر کے صلح کر گئے، اور صحابہ کرام جوش میں بھرے ہوئے تھے، بالکل جوش، اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم دب کر کے صلح کریں، ان سے قتال کریں گے، ان سے جہاد کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی حکمت و بصیرت والے تھے، آپ نے بہت دور تک سوچا کہ اگر امن ہو جائے اور صلح ہو جائے تو اس کا جو فائدہ نصیب ہوگا دعوتی طور پر کہ ہم پوری دنیا میں دندناتے پھریں اپنی دعوت پہنچائیں، یہ زیادہ مفید ہوگا بنسبت ان سے ہم جنگ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کر لی، صلح کر لی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جو صلح کی جو شقیں تھی، جو اس میں باتیں تھی، اس میں سے 2-4 باتیں بہت دل کو ٹھیس پہنچانے والی تھی۔
تو اس وجہ سے بہت غم میں تھے, بہت تکلیف میں تھے. لیکن بہرکیف اللہ کے نبی کا حکم آ گیا کہ ہم صلح کریں, تو صلح ہونی تھی, صلح ہو گئی. اللہ کے نبی نے کہا اپنے اپنے جانور ذبح کرو اور اس کے بعد ہم مدینہ ریٹرن جائیں گے. صحابہ کرام مارے غم اور مارے تکلیف کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہے تھے. جب اللہ کے نبی نے صورتحال دیکھی تو اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ میرے یہ صحابہ جو میرے ایک ادنا اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, یہ آج اٹھ نہیں رہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی بیوی ہے, امہات المومنین میں سے ام سلمہ سے انہوں نے مشورہ کیا. ام سلمہ کے سامنے ذکر کیا کہ دیکھیں یہ میرے صحابہ ہیں اور ایسی ایسی بات. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے صحابہ ہیں, آپ سے بے حد محبت کرنے والے, آپ کے اشارے کا انتظار کرنے والے, آپ صرف اپنا جانور ذبح کرے بھی دیکھیں, آپ اپنا جانور ذبح کرے بھی دیکھو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کے گردن پہ چھری چلائی, سارے صحابہ کرام اٹھ کر کے اپنا اپنا جانور ذبح کرنے لگے. تو ایک بیوی کے مشورے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ فوری طور پر اس کا جو حل آیا. یقیناً صحابہ آپ کے ادنا اشارے کے ہمیشہ منتظر ہوا کرتے تھے, وہ غم کی کیفیت ایسی تھی کہ اٹھ نہیں پا رہے تھے غم کی وجہ سے. لیکن جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں تو پھر پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں. سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنا اپنا جانور قربان کیا. تو بیوی سے مشورہ کرنا, بچوں سے مشورہ کرنا, اپنے دوستوں سے مشورہ کرنا, یہ سب شرعی اسلام کے اندر یہ سب مسائل ہیں اور یہ آداب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر جب دیکھا کہ اس کا خندق نام کیسے پڑا وہ سمجھیں آپ, جب دیکھا کہ مکہ کے مدینے کے باہر ایک بہت بڑا لشکر آ رہا, بہت بڑا لشکر جن سے مقابلے کی سکت ہم میں نہیں ہے, تو اللہ کے نبی نے یہ مشورہ طلب کیا کہ ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے. مختلف مشورے آئے. ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ مدینے سے باہر نکل کر کے ہم ان کا مقابلہ کریں. ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ مدینے میں رہ کر کے ہم ان کا انتظار کریں, جب یہ آئے تو ہم ان پہ حملہ کریں. الگ الگ طرح کے مشورے آئے. ان میں سے ایک مشورہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ آیا. انہوں نے کہا کہ جب ہم فارس میں ہوتے تھے تو ہم اس طرح سے اپنا بچاؤ کرتے تھے کہ اگر کسی بڑے لشکر سے ہمارا مقابلہ ہو جاتا تو ہم شہر کے ارد گرد خندقیں کھود دیتے تھے, بڑا بڑا کھڈا کھود دیتے تھے تاکہ وہ شہر میں داخل ہی نہ ہو سکے. جب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ سنا سلمان فارسی کا بہت خوش ہوئے اور تمام صحابہ کرام نے اس میں اتفاق کیا کہ یہی کیا جائے گا. اور پھر لمبی چوڑی خندق مدینے کے ان تمام جگہوں پہ کھود دی گئی جہاں سے انٹری کی جا سکتی تھی. اور پھر کئی دنوں تک آ کر کے اتنا بڑا لشکر مدینے کے باہر ٹھہرا رہا, پڑا رہا, لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکا. بالآخر ناکام, نامراد اور اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد اس کو لوٹنا پڑا. تو مشورے کی بڑی اہمیت ہے. دینی بھائیو, یہ باتیں شرعی اور دینی ناحیے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی. اسی سے ملتی جلتی ایک بات یہ بھی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے یہاں الیکشن ہے. الیکشن میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی دینی رہنمائی نہیں مل سکتی ہے, اس میں ہم آزاد ہیں چاہے جس طرح سے ڈیسیزن لیں. دیکھیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم جہاں کہیں بھی رہتے بستے ہو ایک ذمہ دار بن کر کے رہیں. ہم ایک ذمہ دار شہری ہیں, ہم ایک ذمہ دار مسلمان ہیں. ایک ذمہ دار شہری اپنے ملک کی ترقی چاہتا ہے, ایک ذمہ دار شہری اپنے ملک میں امن و امان چاہتا ہے, ایک ذمہ دار شہری اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے جائز دائرے میں رہتے ہوئے, جائز دائرے میں رہتے ہوئے اسے وہ ضرور کرنا چاہیے. ہم سب مسلمان ہیں, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ہمیشہ امن کی متلاشی رہیں. امن و سکون یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ بتاؤں میں آپ کو, چاہے جتنا ملک ترقی کر لے, کوئی بھی شہر چاہے جتنا ترقی کر لے, وہاں سے اگر امن و امان ختم ہو جائے, سکون ختم ہو جائے, تو اس کی سڑکیں چاہے جتنی کشادہ ہو, وہاں پانی کی چاہے جتنی اچھی فیسلٹی ہو, وہاں بجلی چاہے جتنی سستی ہو, تعلیم ایجوکیشن چاہے جتنی سستی ہو, لیکن اگر لوگ خوف میں جی رہے, دہشت میں اگر جی رہے تو اس کی لذت نہیں ملے گی. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچے کو آباد کیا, اسماعیل علیہ السلام کو, ان کی والدہ کو, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی, رب اجعل ھذا البلد آمنا, کہ اے میرے رب اس شہر کو امن نصیب فرما. کیا نصیب فرما؟ اس شہر کو امن و امان نصیب فرما. یہ اس بات کی یہ مناسب نہیں ہے میرے لیے کہ میں کسی کا نام لے کر کے کہوں کہ آپ لوگ اسے ووٹ دیں یا اس کا سپورٹ کریں. آپ سب سمجھدار ہیں, اتنا ضرور دیکھیں کہ آپ جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اس کا تعلق کس سے جڑا ہوا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, اس کی فکر کیا ہے, اور وہ اپنے ملک کے لیے کتنا ذمہ دار ہے, وہ مسلمانوں کے لیے کتنا ذمہ دار ہے, اقلیتوں کے لیے کتنا ذمہ دار ہے, اور کتنا سمجھتا ہے کہ کون سے اسٹینڈ سے, ہمارے کس بیان سے لوگ امن و امان سے رہیں گے یا لوگوں میں فساد ہو جائے گا.
یہ بات کہنے کی نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی ہمارا کینڈیڈیٹ ہمیں دکھ رہا ہے ہمارے شہر میں، اس کینڈیڈیٹ کو آپ یہ سمجھے کہ واقعی اس سے فائدہ ہے یا صرف فائدے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں بھی مذہب کا استعمال کرتے ہیں، یہ بہت افسوس کن بات ہے۔ مذہب نہیں آنا چاہیے، لیکن بات میں بہت صراحت سے کہوں، اس پر کسی کو اللہ کے واسطے اعتراض نہ ہو۔ ہمارے اکابر علماء جو اس دین میں، جو اس ہندوستان میں یہ آزادی کے موقع سے ہی مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کرتے آئے ہیں، ان سب کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، متفقہ چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے رہے ہو، کہ اس ملک ہندوستان میں مذہب کے نام پر اگر سیاست کی گئی تو مسلمان ہمیشہ خسارے میں رہے گا۔ اگر مذہب کے نام پر گروپ بنایا گیا، دھرم کے نام پر اگر جماعتیں بنائی گئی غیر مسلموں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے، تو یہ خودکشی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خودکشی ہے۔ ہمارا تناسب اتنا کم ہے کہ ہم اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر یہ جنگ نہ چھیڑیں۔ ہاں، امن و امان کے نام پر، ملک کی سالمیت کے نام پر، ملک کی ترقی کے نام پر ہم ہر اس کینڈیڈیٹ کو جسے ہم سمجھتے ہو کہ واقعی یہ ملک کے امن و امان کے لیے ضروری ہے، یقیناً اس کا ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم، کسی بھی دھرم کا ماننے والا۔ اور ایسے لوگوں کو یہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک مشورہ ہے، یہ بھی ہم سب کی خیر خواہی ہے، ایک دوسرے کو اس تعلق سے ہمیں رغبت دلانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دینی دائرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔